ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ وہ بوڑھوں کی مدد کرتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا اور گاؤں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی سخاوت اور محبت کو سراہتے تھے۔ ایک دن علی اپنے دوست حسن کے ساتھ گاؤں کے میدان میں کھیلنے جا رہا تھا۔ راستے میں علی نے ایک بوڑھے آدمی کو سڑک کے کنارے بیٹھا دیکھا جو تھکا ہوا اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ علی نے فوراً حسن سے کہا، تم یہاں انتظار کرو، میں اس بزرگ کی مدد کرتا ہوں۔ علی آہستہ آہستہ بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا اور نرم لہجے میں پوچھا، چچا اب ٹھیک ہے؟ کیا اب کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹے میں بس آرام کر رہا ہوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی نے محسوس کیا کہ وہ مشکل میں ہے، اس لیے اس نے کہا، اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے لیکن وہ چل نہیں پا رہا۔ علی فوراً بولا، چچا فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ علی نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں چل پڑے۔ راستے میں علی نے بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ وہ اکیلا رہتا ہے کیونکہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بچے دوسرے شہروں میں بس گئے ہیں۔ علی نے اس کی باتوں کو سنا اور دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ جب وہ دونوں بوڑھے آدمی کے گھر پہنچے تو وہ علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بیٹے تم نے میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ علی مسکرا کر بولا، یہ کوئی مدد نہیں تھی بلکہ یہ انسانیت کا حصہ ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے علی نے اس تجربے پر غور کیا۔ اس نے سمجھا کہ دوسروں کی مدد کرنا صرف اچھا عمل نہیں بلکہ انسان ہونے کا اصل مقصد ہے۔ علی نے سوچا کہ گاؤں میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ اگلے دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر دن کسی نہ کسی کی مدد کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس بات پر قائل کیا اور انہیں اس مشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ شروع میں اس کے دوستوں کو یہ خیال عجیب لگا، مگر علی نے سمجھایا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ علی فوراً گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے بچہ کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا۔ ڈاکٹر نے بچہ کا معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار تھا اور بہت کمزور تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ بچے کو فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے۔ علی نے فوراً بچہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گاؤں کے ہسپتال لے گیا۔ گاؤں والے علی کو دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ وہ ایک چھوٹے بچے کی جان بچانے کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بچہ کا علاج کیا اور جلد ہی بچہ ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچہ علی کے سامنے کھڑا ہو کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ علی نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا حق تھا اور تمہاری مدد کرنا میرا فرض تھا۔ بچہ کی شکرگزاری نے علی کے دل کو سکون دیا اور اس نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا کتنا خوشی کا باعث بن سکتا ہے۔ چند دن بعد علی نے سنا کہ گاؤں کے ایک بزرگ کی چھت گرنے لگی ہے۔ بارش کی وجہ سے چھت کمزور ہو گئی تھی۔ علی اور اس کے دوست فوراً اس کے گھر پہنچے اور چھت کی مرمت کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی مدد کے لیے آگے آئے اور سب نے مل کر کام کیا۔